نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیل دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن تے سلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڈے دلاں دی انیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائی، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بھلا کرنے والا بندہ بنائے۔ قبل صد احترام موضوع سامعین آئیے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور انہاں اللہ والیاں وچوں حضرت ابو-الحسن نوری رحمتہ علیہ جنہاں دے بارے نفحات الانس دے وچوں کچھ ذکر کرانگے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا ہے، رب نے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستاں نہ کو خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک رب نے فرمایا کہ جڑے میرے دوست نے اللہ والے نے اولیاء اللہ نے انہاں نہ دنیا وچ کسی طرح دا کوئی خوف ہوندا نہ آخرت کوئی غم ہوئے گا، اس لیے کہ انہاں لوکاں نے دوستی دا حق ادا کیتا ہے۔ نفس و شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں اور انہوں نے بنائے ہوئے افلاطونی پروگراماں چو کلی قلب ہمیشہ لئے نکل کے ادھا نکلے کوشش بھی کر رہے ہیں، خیال نہیں آتا انہیں جو نکل کے اپنے دماغ و دلان دے ذہناں نو ماسوا اللہ دی لاشاں تو بے رغبت بے دھیان کر کے صحیح القیدہ سچے علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف کا علم حاصل کیتا، انعکاسی فیض حاصل کیتا اور اپنے پیر مرشد کو دل چ نوری جاگ لوائی الف اللہ چمبے دی بوٹی یعنی توحیدی محمدی نوری نسبت اپنے دل چ لکا کروایا اور دل دا تعلق بے واسطہ پیرانی سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو گیا۔ پھر اپنے پیر مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کیتا اور ان دی زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کیتے اور اپنے اندر نورانی کیتا اور روح یہ جسم جو نکل کے باطن جو پرواز کر دے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضر ہوئی، حاضری دا شرف حاصل کیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مردن حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کیتی جڑے دی زندگی دا مقصد ہے، جدے واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام، پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل، تیری ستارے جس کی کر دے رہا ہوں وہ کاروان تو ہے۔ ہینا واللہ والیاں نے نفس دے خلاف جہاد کیتا، جہاد اکبر بھی کیتا، جہاد اصغر بھی کیتا اور بے ضرر نفع بخش انسان بن گئے اور سچے مجاہد صوفی بنے اور زندگی دے جو شعبے نہ بھی تعلق رکھ دے اور وہ شعبے سے تحقیق ریسرچ دا کام جاری رکھیا اور جنہیں بھی انسانیت کچھ استحصالی استعماری شیطانی پروگرام ہے انہوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن گئے اور غزوہ ہند واسطے تیاری کیتی اور تیار رہے، سب کچھ قربان کر دوں ہر ویلے تیار ہے اور عمل میں شریک ہون بھی تیار ہے، کیونکہ تفصیل اسلامی علم تصوف کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان بلا خاص زندگی گزارے، یعنی سر تو لے کے پیروں تک عمل قرآن و سنت بن جائے، مرضی مولا بن جائے، مرضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جائے اور اپنا ہر عمل صرف خدا وحدہ لا شریک واسطے کرے، خدا دی رضا واسطے کرے اور سراپا ہی حق یقین ہو جائے، فنا فی توحید ہو جائے، غرق فی توحید ہو جائے۔
انہاں اللہ والیاں وچوں ہی ایک اللہ والے حضرت الحسن نوری رحمتہ اللہ علیہ ہوئے رہے. آپ دے والد جڑے آ بغشور دے رہن والے سگے. حضرت الحسن نوری رحمتہ اللہ علیہ بغداد چ پیدا ہوئے. ہر سری سختی دے مرید سی. حضرت سری سختی دے مرید سی. محمد بن علی قصاب اور احمد بن حواری رحمتہ اللہ علیہ تو فیض کیتا آپ نے. تے آپ دے ہوتے عشق مولا دا جنون جڑا وہ غالب رہندا سکا اور آپ قرآن و سنت دے ہوتے خود روح دے مطابق عمل کرنے والے بندے سے اور نفس دے خلاف جہاد اکبر کرنے والے بندے سے. لوکاں نے حضرت الحسن نوری رحمتہ اللہ پوچھا کہ حضور تسی اللہ سونے نو کس ذریعے نہ پہچانے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سونے دے نال. انہاں آکھیا پھر عقل کی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ عاجز ہے. حضرت الحسن نوری رحمتہ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ عارف صاحب معرفت دی ایک کڑی جڑی ہے وہ اللہ سونے دے ہاں تمام عبادت کرنے والیاں دی 1000 سال دی عبادت تو زیادہ قدر و قیمت والی ہے. ہائی دی ساری اس گفتگو اور حضرت ابو الحسن نوری رحمتہ اللہ دی مختصر کلمات دا خلاصہ ہے کہ سانے چاہیے کہ ما سوا اللہ جو نکلیے اور قلب ذات مولا ہمیشہ لئے ڈوب جائیے. نماز عشق نیت لئیے راہ مولا دے مسافر بنے رہیے اور دن رات دید مولا دی کوشش کریے. لیکن نعمت تاں ہی ملے گی اگر انسان ما سوا اللہ تو نکل گا. ما سوا اللہ دے بنائے شیطانی پروگراماں جو نکلے گا, گمراہ جہنمی فرقیاں دے پروگراماں جو نکلے گا, 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے پروگراماں جو نکلے گا, اور سب تو الگ ہو کے غافلہ لوگاں تو قلباً ذات مولا جو ہے وہ مست رہے گا. جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دینے کہ درویش خدا مست شرکی ہے نہ غربی, گر میرا دلی نہ صفحہ نہ سمرقند. کیونکہ جب تک انسان نے ایمان دی روح نہیں مل گئی والذین آمنوا اشد حبا للہ, اس وقت تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. کیونکہ عشقی و قوت ہے جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے عشق کہ جس نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں. سچا عاشق قرآن و سنت دی روشنی وچ اگے وددا رہندا ہے اور نعمت بغیر سچے علماء و مشائخ دی تعلیم و تربیت دے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد دے, اللہ سونے دی توفیق مدد اور فضل دے نعمت حاصل نہیں ہو سکتی. اس واسطے سانو چاہیے اگر آتے ہیں تنہائیاں ضرور ہو کہ اللہ سونے نے منائی ہے. یہ دنیا چند دن دا میلہ ہے, ختم ہو جانا. امتحان گاہ آیا, دار الفنا آیا, دار الحکمت ہے. یہ آخرت جڑی ہے قدرت دا کار ہے. سانو چاہیے کہ زندگی دا ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے, یعنی شغل مولا جو گزاری ہے تو شغل خلق جو ہمیشہ لئی نکلیے لا الہ دی نفی الا اللہ دا اس بات حاصل کریے تاکہ اللہ سونا اپنے دید دی نعمت اور نوازے. اللہ سونا دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونا استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان و صدقہ سڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما, توبتاً نصوح توفیق عطا فرما, اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما. نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقفاں ساڑھے نال موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے. اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ.